ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ دنیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی بنیاد سن عیسوی 330 میں بازنطینی شہنشاہ قسطنطین اول نے رکھی۔ قسطنطنیہ کو پوری دنیا میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، حتیٰ کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر پوری دنیا ایک ملک ہوتا تو قسطنطنیہ اس قابل تھا کہ اس ملک کا دارالحکومت بنتا۔ جب سے اس شہر کی بنیاد پڑی، یہ بازنطینیوں کا دارالحکومت رہا۔ دنیا کے عظیم ترین اور اہم ترین شہروں میں شمار تھا۔ جب مسلمانوں نے بازنطینی سلطنت کے ساتھ جہاد شروع کیا تو اس شہر کو اس جنگ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کئی مواقع پر اس کی فتح کی بشارت دی۔ ان میں سے ایک موقع غزوہ خندق میں پیش آنے والا مشہور واقعہ ہے۔ اسی لیے مسلمان خلفاء اور اسلامی عساکر کے کئی قائدین مختلف ادوار میں اس کو فتح کرنے میں مسابقت کرتے رہے، تاکہ یہ بشارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں پوری ہو کہ قسطنطنیہ جس شخص کے ہاتھ پر فتح ہوگا وہ بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ قسطنطنیہ کا نام قسطنطنیہ اس لیے رکھا گیا کہ بازنطینی کے اندر ایک مشہور آدمی گزرا ہے جو بادشاہ تھا، جس کا نام قسطنطین تھا۔ اس کے نام پر اسی شہر کا نام قسطنطین رکھا گیا۔ بعد میں جب سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کیا تو اس کا نام استنبول رکھا۔ سلطان محمد فاتح کو سلطان محمد ثانی بھی کہا جاتا ہے، لیکن مشہور سلطان محمد فاتح کے نام سے ہوئے ہے۔ وہ سن ہجری 833 بمطابق سن عیسوی 1429 کو پیدا ہوئے اور سن ہجری 886 بمطابق سن عیسوی 1481 کو انتقال فرما گئے، اور یہ آل عثمان کے سلسلہ سلاطین میں سے 7ویں سلطان ہے جن کو ابو الخیرات اور سلطان محمد فاتح کے نام سے شہرت ملی۔ اپنے والد کے وصال کے بعد 16 محرم سن ہجری 855 کو تخت نشین ہوئے، یعنی بادشاہ بنے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ یہ تعلیم حاصل کرنے میں سستی کرتے تھے۔ ان کے والد جس عالم کو بھی سلطان محمد فاتح کے پاس بھیجتے تاکہ وہ اس عالم سے علم حاصل کرے اور تاکہ آگے چل کر اچھی طرح سلطنت کو چلا سکے، تو جب وہ عالم محمد فاتح کے پاس پہنچتے تو وہ سلطان محمد فاتح اس عالم سے جو بھی عالم ان کے پاس پہنچتے ان سے بدتمیزی کرتا اور علم حاصل کرنے سے انکار کر دیتا۔ آخر میں محمد فاتح کے والد نے لوگوں سے ایک مشہور اور بڑے عالم دین جو بڑے سخت مزاج تھے ان کو ایک ڈنڈا دے کر محمد فاتح کے پاس بھیجا اور کہا کہ اگر علم حاصل کرنے سے انکار کرے تو اس ڈنڈے سے اس کی اصلاح کرنا۔ جب وہ مشہور و معروف عالم دین جن کا نام احمد بن اسماعیل قرانی تھا وہ سلطان محمد فاتح کے پاس پہنچے تو محمد فاتح ہنسنے لگا، تو احمد بن اسماعیل قرانی صاحب نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے یہ ڈنڈا دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر علم حاصل کرنے سے انکار کرے تو اس ڈنڈے سے اس کی اصلاح کرنا۔ تو محمد فاتح نے بدتمیزی کی اور ہنسنے لگا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے طالب علم بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کے سامنے ہی احمد بن اسماعیل قرانی صاحب نے محمد فاتح کو زبردست پیٹا تو محمد فاتح ڈر گیا اور پھر برابر توجہ کے ساتھ علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ مکمل علم حاصل کر لیا، اور پوری زندگی سلطان محمد فاتح نے اپنے استاد اسماعیل قرانی صاحب کی عزت کی، یہاں تک کہ محمد جب سلطان بنا تو ان کے استاد جب سلطان محمد فاتح کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوتا اور اپنے استاد کو تخت پر بٹھا دیتا تھا، اور ان کے استاد اسماعیل قرانی صاحب کبھی بھی ان کو سلطان کہہ کر نہیں پکارتے تھے بلکہ ان کو محمد کہہ کر ہی پکارتے تھے، اور محمد فاتح اپنے استاد اور تمام علماء کی بڑی عزت کرتا تھا۔ ایک عالم کی تربیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مستحق بنا دیا اور وہ فتح قسطنطنیہ کا مالک بن گیا۔ قسطنطنیہ کو کیسے فتح کیا؟ فتح قسطنطنیہ کے موقع پر جب محمد فاتح کو پتہ چلا کہ عثمانی بحریہ کے کپتان بالتا اوغلی سے قسطنطنیہ کے محاصرہ کے دوران غلطی ہوئی ہے،
یا اس نے سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے انہیں یہ پیغام بھیجا، یا تو جہازوں پر قبضہ کر لو یا انہیں غرق کر دو، اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر ہمارے پاس زندہ نہ لوٹنا۔ جب بالتا اوغلی اپنی مہم میں کامیاب نہ ہوا تو سلطان نے اسے معزول کر دیا اور اس کی جگہ حمزہ پاشا کو بحریہ کمانڈر مقرر فرمایا۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ جنگی معرکوں میں بذات خود گھس جاتے اور اپنی تلوار سے خود جنگ کرتے۔ بلکان کے علاقوں میں لڑی جانے والی ایک جنگ جس میں جیش عثمانی کو گھاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اسطفان اپنے لشکر کے ساتھ نہایت گھنے درختوں کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جب مسلم لشکر ان درختوں کے قریب سے گزرنے لگا تو انہوں نے درختوں کے درمیان سے توپوں کے ذریعے شدید گولہ باری شروع کر دی۔ مسلم لشکر منہ کے بل گر پڑا اور قریب تھا کہ پورے لشکر میں یہ پریشانی پھیل جاتی۔ سلطان محمد فاتح نے جواں مردی کا مظاہرہ کیا، بڑی تیزی سے توپوں کی پہنچ سے دور نکل گیا۔ ینگ چوری کے سپہ سالار محمد ترا بزولی پر اس لشکر کی پسپائی پر بہت تل ملائے اور للکار کر کہا، اے غازیوں اور مجاہدوں، اللہ کے سپاہی بن جاؤ اور اسلامی غیرت کا مظاہرہ کرو۔ ڈھال ہاتھ میں لی، تلوار سوتی اور گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگا کر دشمن کی طرف بڑھتا چلا گیا اور کسی چیز کی طرف موڑ کر نہ دیکھا، اور اس طرح اپنی فوج کے دلوں میں غیرت و حمیت کی آگ لگا دی۔ سپاہی اپنے قائدین کے پیچھے مردانہ وار بڑھے، جنگل میں گھس کر دشمن سے دو بدو ہو گئے اور درختوں کے درمیان اپنی تلواروں سے وہ زور کی لڑائی کی کہ دشمن ٹھٹک کر گر گیا۔ یہ لڑائی چاش کے وقت شروع ہوئی اور عصر اور مغرب کے درمیانی وقت تک جاری رہی۔ عثمانیوں نے بوگدانی لشکر کو پیس کر رکھ دیا۔ اسطفان اپنے گھوڑے سے گرا اور بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ عثمانیوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت ہاتھ لگا۔ سلطان محمد فاتح بڑا ذہین تھا۔ اس کا اندازہ آپ کی اس بے مثال سوچ سے لگایا جا سکتا ہے جس کے ذریعے آپ نے جہازوں کو بشکتاس جہاں جہاز لنگر انداز تھے شاخ زری تک پہنچایا، اور یہ کام خشکی کے راستے جو دونوں بندرگاہوں کے درمیان واقع تھا جہازوں کو خشکی پر کھینچ کر کیا گیا۔ جہازوں سے بچنے کے لیے غلطہ سے ہٹ کر یہاں پہنچنا پڑا اور اس طرح یہ مسافت 3 میل ہو گئی۔ 3 میل تک خشکی پر جہازوں کو چلانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پھر یہ راستہ بھی کوئی ہموار نہیں تھا، اونچے نیچے پہاڑ اور ٹیلے تھے، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، اور تھوڑے ہی وقت میں اس منصوبے پر کام شروع ہو گیا۔ راستہ ہموار کیا گیا، پھر لکڑی کے تختے بچھا کر ان پر چربی اور تیل ڈالا گیا، اور جب یہ چکنا ہو گئے تو انہیں اس طریقے سے راستہ پر بچھایا گیا کہ جہاز خود بخود گھسیٹتے چلے گئے اور انہیں لے جانے میں کوئی زیادہ وقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس دور کی مناسبت سے یہ ایک عظیم کارنامہ تھا۔ اس سے محمد فاتح کی فہم کی تیزی اور سرعت تنفیذ واضح ہو کر سامنے آ گئی، اور اس نے ثابت کر دیا کہ محمد فاتح بہت ذہین تھا۔ سلطان نے شاہ قسطنطین کے نام خط بھیجا اور اس سے مطالبہ کیا کہ شہر حوالے کر دو تاکہ خون ریزی نہ ہو۔ اگر تم شہر میرے حوالے کر دو گے تو کسی کو کسی طرح کی تکلیف اور اذیت نہیں ہوگی۔ جو شہر رہنا چاہے گے انہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی، اور جو شہر سے جانا چاہے گے ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ لیکن قسطنطین نے جب شہر سلطان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو سلطان نے پرعزم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، عن قریب قسطنطنیہ میرا تخت ہوگا یا پھر اس میں میری قبر ہوگی۔ جب لکڑی سے بنائے گئے بہت بڑے متحرک قلعوں کو بازنطینیوں نے جلانا شروع کیا تو اس پر سلطان کا رد عمل یہ تھا کہ کل ہم اسی طرح کے 4 قلعے اور بنائیں گے۔ یہ چیز سلطان کی عظمت اور اپنے ہدف تک پہنچانے کے لیے ڈٹ جانے کا پتہ دیتی ہے۔ سلطان کا عدل و انصاف۔ سلطان کے عدل و انصاف کے دنیا میں چرچے تھے۔ اسلامی شریعت کے مطابق آپ اہل کتاب سے حسن سلوک کا برتاؤ کرتے، انہیں ان کے تمام مذہبی حقوق دیتے، کسی نصرانی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کی جاتی، بلکہ سلطان نصرانی زعماء کی عزت افزائی فرماتے، ان کے سرداروں کے ساتھ اچھے سلوک کرتے۔ سلطان کا نعرہ تھا، عدل سلطنت کی بنیاد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ عظیم فرمان روا قسطنطنیہ جیسے ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرتا ہے اور شہر میں داخل ہوتا ہے تو غرور و تکبر نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ
اللہ کریم شہداء کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور مجاہدین کو عزت و بزرگی سے نوازے۔ میری قوم مسلمانوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے، انہیں اس عظیم فتح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ انہوں نے اس فتح کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم خیال کیا اور اسی لیے اپنے مالک و خالق کی اس مدد و نصرت پر اس کی حمد کی اور شکر بجا لایا، اور یہ بات ان کے مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔